अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्टरूम नंबर 1। आज तारीख है 24 मार्च 2025। इमरान खान से अडयाला जेल में होने वाली मुलाकातों को बहाल किया गया, लेकिन इन मुलाकातों को बहाल करने वाले फैसले के कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट करके आए जजेस के सामने एक मौक़िफ़ अपनाया जो कि झूठ पर मबनी है। उसके अलावा इमरान खान के मुलाकातों पर कुछ नाम दिए गए जिन पर कंट्रोवर्सी है, कुछ तनकीद हो रही है। उस तनकीद में कितनी जायज़ बातें हैं, कितनी बातों की कोई बुनियाद नहीं है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे अहमद नूरानी के 2 भाइयों के गुमशुदा होने की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगने वाले जजेस की बेहिस्सी की। मैं और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड में मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात करेंगे, गो कि बहुत सी खबरें आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। वसीम, आज सुबह से ही क्योंकि सब कुछ चल रहा है, ज़ेरे बहस है, लोग सुन चुके, देख चुके, ये बात हो रही है इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकातें बहाल कर दी गई, कड़ी शर्त रखी गई। PTI उस शर्त के सामने जो है वो लेट गई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम सॉरी इफ़ आई एम यूजिंग दैट वर्ड। लेकिन साथ ही ये बात हो रही है कि जो PTI है वो नमाज़ें बख्शवाने गई थी, लेकिन उनको जो है वो अच्छा देखें, इस वक्त जो तनकीद हो रही है वो सलमान अकरम राजा साहब पे हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्योंकि उन्होंने एक कमिटमेंट दी, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी अदालत में कि जो सियासी कायदीन में से जो शख्स इमरान खान से मिलेगा वो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू नहीं करेगा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और बिलखुसूस सलमान अकरम राजा साहब के जो मुखालिफिन हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं उस पर, और उनकी वजाहत भी खैर उस पर आ गई है। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, उन्हें स्टेटमेंट देना चाहिए था या नहीं। मगर आज हुआ क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस ड्रोगर की अदालत में। एक तो उसका पस मंज़र तो है ना, वो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान वाला, वो भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं। इसका एक तो सियासी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू, फैसले में शराइत और वो जो कुछ भी है वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, मगर उसका एक सियासी पहलू है। मुझे आप एक बात बताइए, इमरान खान कितने अरसे से जेल में कैद है? 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। उस 1.5 साल से भी ज़्यादा के अरसे में इमरान खान ने, उनकी कोई तस्वीर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चली? एक आई थी, आपको याद है, जब वो नैप तरमीम के एक वीडियो लिंक के जरिए, उसके अलावा कोई वैसे सोशल मीडिया पे अब तक 4 तस्वीर आ चुकी हैं। एक जब वो अटक से अडयाला आ रहे थे, एक अडयाला जेल के अंदर की तस्वीर थी, एक सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर लीक हुई थी, और इस तरह से 4 एक तस्वीरें हैं जो बाहर आई, वो भी सोशल मीडिया पे चली। मेन स्ट्रीम मीडिया पे इमरान खान की तस्वीर चली गुज़श्ता 1.5 साल। नाम चलाने की इजाजत नहीं है, तस्वीर बड़ी चीज है। एग्जैक्टली, नाम चलाने की इजाजत नहीं। आपके पास दर्जनों चैनल्स हैं, आपके पास दर्जनों अखबारात हैं, आपके पास पूरे रियासती वसाइल हैं। आपने इमरान खान का नाम नहीं चलाया, आपने इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाई। आप पहले कहा करते थे कि जब प्रोसीडिंग्स होती है ना अडयाला जेल में, तो इमरान खान वहां पर सियासी गुफ्तगू करते हैं, लिहाजा उससे भी आपने पाबंदी लगवाई। अब आकर इमरान खान से जो शख्स मुलाकात करके आ रहा है वो बाहर अडयाला जेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। इमरान खान का इतना खौफ। वसीम, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट तो ये भी चाह रहे थे कि इमरान खान से एक तो अडयाला जेल के बाहर, प्रीमिसेस से बाहर गुफ्तगू ना करे, इंटरव्यू में भी, मिसाल के तौर पर यहाँ कोई शख्स बैठा है या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो वो भी वहां बैठकर ना बताए कि इमरान खान ने क्या कहा। मतलब ये टोटल इमरान खान के मौकिफ का ब्लैकआउट चाहते हैं, जो पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ सूरतों में ये पैगाम रसानी हो रही है कि कहीं इमरान खान की जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल करें। वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो चलता है ना, इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा, इन्हें वो रोकना है। दे जस्ट वांट टू स्टॉप इट। उनको एक खामोशी चाहिए जो नहीं हो रही। क्यों रोकना है? खौफ किस बात का है? आपने तो मैनेज कर लिया, आपने तो 200 से ज्यादा मुकदमात बना लिए, आपने तो 17 सीटों पर हुकूमत जितवा दी, आपने जो अगर कुल मिलाकर 40-40 साल की सजाएं दिलवा दी, और आप कहते हैं कि इमरान खान इररेलेवेंट हो चुके हैं, तो फिर खौफ क्या है कि वो खुद आकर बात करना तो दरकिनार, जो शख्स उससे मिलने जाएगा वो अडयाला जेल के बाहर आके गुफ्तगू नहीं करेगा। इसका एक ही मतलब निकलता है कि इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है। रियासत अपनी हार तस्लीम कर रही है, लेकिन उसके तरीके जो हैं वो अलग बताए जा रहे हैं। रियासत अपनी हार तस्लीम कर चुकी है, मतलब हार चुकी है, तस्लीम करने में उनको तकलीफ पेश आ रही है, दिक्कत पेश आ रही है। वो हर दिन ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये भी तो एक तस्लीम करने का अंदाज हुआ ना जो आज के रोज तो हुआ। वसीम, ये एक लंबी दास्तान है ना कि 8 फरवरी को आपको इलेक्शन मैनेज क्यों करने पड़े, हालांकि आपने वो भी तो सब कुछ बंद करके कराए थे, तो हो चुका था। फिर आपको मखसूस नशिस्तें लेनी पड़ी, फिर ट्रिब्यूनल्स, फिर यहाँ इस सारे मामले को आप जोड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से।
ہمارے سینئر صحافی ہیں، مطلب آپ کوئی، میں اگین کہتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے نا صحافی نہ بھی ہو بندہ، ہماری پیدائش سے پہلے سے وہ صحافت تو کر رہے ایک تھے. انسان ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سینسز دیے ہیں، تو کوئی بیسک سینس ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے. اب ان کی خبر کی ہیڈ لائن کیا تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تعلق عمران خان سے نکل آیا. لطیفہ تھا نا. اب اس میں وہ ساری رداد بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ایک سب سے بڑی دیوار راستے میں رکاوٹ ہے، حائل ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام باہر کیسے آتا ہے، جو شاید ابھی تک اگر کسی بچے کو بھی وہ ٹی وی یا سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اسے پتہ ہے کیسے آتا ہے. وہ خبر تھی. یہ ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ ہو چکا ہے. اور ان اپنے صحافتی گماشتوں کے ذریعے تو اسٹیبلشمنٹ اپنے پیغام رسانی کا عمل شروع کرتی ہے. گزشتہ روز تمغوں سے بھی اس سلسلے میں نوازا گیا ہے متعدد لوگوں کو. اب حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ آمریت ہائبرڈ رجیم میں ملنے والے جو تمغے ہیں، یہ شرمندگی، باعث شرمندگی تو ہوتے ہیں، باعث اعزاز نہیں ہو سکتے. وہ شرمندگی کے ہی تمغے ہیں، انہوں نے بڑے فخر سے پہنے. تو فخر سے پہنے تو خیر وہ شرمندگی ساتھ شاید ان کے قریب سے نہیں گزری. تو بہرحال صحافیوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے. انہوں نے عمران خان کے پاس براہ راست بھی پیغام رسانی کی ہے. عمران خان نے اس چیز کو بادر نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی. اچھا، یہ پھر وہ مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ فرما گئی تھی نا کہ ڈفرز ہیں یہ سمجھتی ہیں عمران خان کا اکاؤنٹ، پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ، یہ واپس پاکستان آ جائیں گے نا، مسئلہ حل ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کا جو والنٹیئر ہے نا، جو جی بی میں بیٹھا ہے، آزاد کشمیر میں بیٹھا ہے، بلوچستان میں بیٹھا ہے، انفیکٹ دنیا کے کسی بھی ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہے، اوورسیز چیپٹر کو تو آپ چھوڑ ہی دیجیے نا. چلے وہ تو ریاست پاکستان میں ان کو کوئی خوف خطر نہیں ہے، یہاں سے لوگ بھی اٹھائے جاتے ہیں. وہ آج چلے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، حیدر سعید غالباً ان کا نام تھا، ریاست کی انا کی تسکین ہو گئی تو ان کی ضمانت آج کے روز ہو گئی ہے، وہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں گے. تو بہرحال تو یہ ایک آپ کیا یار، یہ جینون قسم کے لوگ ہیں جو ایک لیڈر جس کا نام عمران خان ہے وہ اس سے لائن ہو گئے ہیں. اچھا، ایک اور زبردست بات، جب یہی سوشل میڈیا اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان بناتا تھا تو تب یہ 5th جنریشن واریئرز تھے. اب یہ فتنہ بھی ہیں، 5th جنریشن وارفیئر شروع ہو گیا نا اس کے بعد. اب یہ فتنہ بھی ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو نوازا جاتا ہے. بلوائی ایٹسیکٹرا ان کے ہاں، بہت یعنی سارے نام. آپ کے لیے تھے تو ٹھیک تھے، آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو غلط ہے. اور دوسرا اس سارے معاملے میں کہ عمران خان نے بادر نہیں کیا، اب یہ اس کو روکنا تو چاہتے ہیں. تو اسی کو جوڑیے آج کے اس فیصلے کے ساتھ. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جو کچھ کیا، دیکھیے 2 سے 3 چیزیں تھیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ایک انڈرٹیکنگ دی اور ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں. عمران خان سے سیاسی قائدین کی ملاقات کب سے بند تھی؟ سیاسی قائدین کی اکتوبر سے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ پراپر ملاقات 6 مہینے سے ملاقات نہیں ہو پائی. آپ نے ملاقات کروا لی؟ نہیں. یہ جو لوگ آج انقلابی اور چیمپئن اور سلمان اکرم راجہ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، انہوں نے کوئی راستہ دیا؟ کوئی ملاقات کروائی؟ نہیں کروائی. سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس 2 طریقے تھے. کہتے کہ نہیں باہر ہو کہ جی میڈیا ٹاک، ملاقات نہ ہوتی. پھر آپ روتے کہ سلمان اکرم راجہ نے کیا کر دیا. سلمان اکرم راجہ نے آج انڈرٹیکنگ دے دی کہ وہاں پریس کانفرنس نہیں ہوگی. تو اب یہ کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے اپنے گلے پڑوا کے آ گئے. مجھے پھر ایک اور سوال کا جواب دے دیں آپ. پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قائدین جن کے آج نام بھی آ رہے ہیں، بیرسٹر گور ہیں، شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، خود سلمان اکرم راجہ ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس کے علاوہ کون سے سیاسی قائد نے وہ بات عمران خان سے مل کر باہر آ کر کی جس سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ریزرویشنز تھی، جس سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض ہوئی، وہ جس سے یا جو ایگزیکٹلی عمران خان نے بات کی وہ باہر آ کے انہوں نے بتا دی. مجھے کوئی آج تک 1.5 سال میں ایک مثال تو دیجئے. ان میں سے بات کرتا کون ہے؟ عمران خان کا جو ایک نیریٹو ہے وہ ان کے ناتواں کندھے نہیں اٹھا سکتے، یہ آ کر بات نہیں کرتے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آ کر بات کر دیتے ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات اس سارے معاملے میں وہ یہ بھی ہے کہ پریس کانفرنس صرف اڈیالہ جیل کے باہر نہیں ہوگی نا، کہیں اور تو بات ہو سکتی ہے. ہاں، یہ تو سلمان اکرم راجہ نے اپنے ٹویٹر کے پیغام میں کہا بھی رد عمل دیتے ہوئے کہ پریس کانفرنس اس وقت نہیں ہوگی نا، آدھے گھنٹے بعد ہوگی، کہیں اور ہوگی، ہو سکتی ہے کسی اور پلیٹ فارم پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا، عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں. یہ
یہ بڑی اتھینٹک 2-3 سورسز سے یہ ویریفائڈ ہے. عمران خان اڈیالہ جیل میں کھڑے ہو کر اس ملک کی طاقتور لوگوں کے خلاف جو بات کرتے ہیں نا, تو جو لوگ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کو, یہ سیاسی قیادت اور کچھ وکلا وہاں پر ایسے موجود ہوتے ہیں جو اندر کھڑے دہل جاتے ہیں کہ عمران خان یہ بات کیا کر رہا ہے, کیونکہ سارا سسٹم تو بگڈ ہے اور وہ بات ہمارے ساتھ کر رہا ہے, تو کہیں ہم ہی نرغے میں نہ آ جائیں. سسٹم سے یاد آیا کہ آج اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہہ کر بھی اجازت لی کہ جب عمران خان سے ملاقات کراتے ہیں تو ہمیں بڑے ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں, تو وہ ارینجمنٹ ظاہر ہوئے ہوتے ہیں. ویسے بھی وہ پورا جو عمران خان کے وہ اس ٹیریٹری میں وہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ سارا ہی بگڈ ہے. تو اب اس معاملے میں جو لوگ عمران خان کے سامنے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ باہر آ کر میڈیا پہ کریں گے. تیسرے سوال کا مجھے جواب دے دیں کہ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آنے والا کوئی شخص, اس کی بات نیشنل ٹی وی چینلز پر ایئر ہوئی ہو؟ اجازت ہی نہیں ہے. کیس ہی ختم ہو گیا. یہ اب پاکستان تحریک انصاف میں کلچر ہے. فواد چودھری صاحب بڑے محترم ہیں, ہر بات میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کرٹیسائز کرنا, ہر بات میں پی ٹی آئی کی قیادت کو کرٹیسائز کرنا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آج تک عمران خان کی رہائی کے لیے یا جن چیزوں پہ آپ نے تنقید کی اس کا کوئی راستہ؟ آپ آ کر بات کرتے ہیں کہ عمران خان, نواز شریف اور آصف علی زرداری کو قومی حکومت بنانی چاہیے, یعنی وہ ایک بات جو عمران خان بھی نہیں مانے گا. اور آپ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جو پارٹی کی بھاگ دوڑ ہے وہ چند ایسے وکلا کے ہاتھ میں ہے, جل لگا کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مطلب ویری پرسنل کامنٹس جن کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذاتی کچھ لڑائیاں ہیں, کچھ وکلا گروپس کی لڑائیاں ہیں, کچھ ماضی کے کچھ اختلافات ہیں, اس کو آڑ بنا کر. اور ہمارے پورے مین اسٹریم میڈیا پر آج شام کو ٹاپک یہ ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ نے درست کیا یا غلط کیا. کوئی یہ کیوں نہیں پوچھے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ چاہتا ہے, وہی جسٹس ڈوگر چاہتا ہے. یہ جو آپس میں حسن اتفاق ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا, اسی پہ سے آج عدالت میں عالم یہ تھا کہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل تھے نا, نوید ملک غالباً ان صاحب کا نام ہے, وہ پی ٹی آئی کے بی سی او وکلا میڈیا اس بھری ہوئی عدالت میں, آپ نے دیکھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 1 کتنا بڑا ہے, اس کے کھڑے ہو کر وہاں پہ عدالت کو ایسے ڈکٹیٹ کروا رہے تھے کہ مجھے وہ محمد حنیف صاحب کا کالم یاد آ گیا کہ یہاں پر جو طاقتوروں کے قریب ہے نا وہ زیادہ نشے میں دھوتا ہے. تو ان کا بھی یہی حال تھا. وہ اور سامنے بیٹھے جو ججز تھے وہ کہہ رہے تھے دیکھیں نا سلمان اکرم راجہ کو, انفیکٹ انڈر ٹیکنگ کی بھی میں بات کروں, سلمان اکرم راجہ نے کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دی تھی. مطلب فیکٹس کو کلیئر کر لیتے ہیں. ڈوگر صاحب نے جب آرڈر لکھوایا نا, اس آرڈر کے اندر انہوں نے خود ہی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بار بار کہہ رہے تھے سر یہ جاتے ہیں, پھر یہ وہاں پر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں سیاسی, پھر اڈیالہ جیل کے باہر آ کے سیاسی گفتگو کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارے جو جیل رولز ہیں ان کے خلاف ہے, تو ان کی خلاف ورزی پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چاہے تو پابندی بھی لگا سکتا ہے, تو آپ ان کو روکیں, یہ سیاسی گفتگو نہ کیا کریں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ یہ انڈر ٹیکنگ نہیں دیں گے تو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ بھی چھین لی جائیں گی. وہ جسٹس ڈوگر نے پھر یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیں, آپ ایسا کریں, آپ لوگ نہ کیا کریں نا سیاسی, اسی طرح سے آپ لوگ نہ کیا کریں نا سیاسی گفتگو باہر آ کر. تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سر میڈیا ٹاک ہی ہے, ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے, ان کے منہ میں ہی بات تھی. تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل کو مخاطب کر کے کہ ہم ان کی انڈر ٹیکنگ نوٹ کر لیتے ہیں, یہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو, آپ ان کی 2 دن ملاقات ہونے دیں. اور پھر انہوں نے نوٹ کیا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے, سوری آپ کی بات کٹ کری ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے سامنے جو وہ جسٹس ڈوگر لکھوا رہے تھے نا حکم نامے کے اندر کہ سلمان اکرم راجہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا, یہ ان لوگوں کے نام دیں گے, وہی ملاقات کریں گے, آپ رکھنا نہیں ڈالیں گے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سر آپ امینڈ کر دیں جو آپ میری انڈر ٹیکنگ لکھ رہے ہیں. تو جسٹس ڈوگر نے کہا کہ میں امینڈ نہیں کر رہا. تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کے نام سے ظاہر ہے کہ جب فیصلے میں لکھی گئی ہے تو انہوں نے اون کر لی, کیونکہ بیسٹ وے آؤٹ ان کی ٹویٹ کے مطابق بھی, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے آنی ہے یا پھر ملاقاتوں پر پابندی لگانی ہے, کیونکہ جس قسم کا نظام ہے. آج تک سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی باہر کی قیادت اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کیا ہے. اب وہ ایک وے آؤٹ نکال کے آئے ہیں. تو اچھا بائی دا وے, عمران خان کا جو باتیں عمران خان اندر بیٹھ کے کرتا ہے اور عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو جاتی ہے, آل دو کہ وہ بھی بالکل ویسے نہیں ہوتی جیسے عمران خان اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, وہ ان سیاسی قائدین کے ذریعے ہوتی ہے. عمران خان کی بہن جو ان کی ہمشیرہ ہیں, عمران خان کی بہنیں ملتی ہیں, ان کی ذریعے وکلا, دیکھیں وکلا کچھ آ کر آپ بات کرتے ہیں حوصلے سے, کچھ وہ بھی 100% نہیں. عمران خان کی بہنیں سارا کچھ آ کے بتا دیتی ہیں, پابندی ان کے اوپر نہیں لگی.
تو یہ ایک بلا وجہ کی بحث ہے، ہاں ڈائیورژن ہے. اور یہ کہنا بار بار کہ اچھا زیادہ مسئلہ پتہ ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے جو اڈیالہ جیل کے باہر جن کا ٹوٹل جو ہے نا وہ جرنلزم وہیں پہ چلتا ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کلپس آنا رک جائیں گے، پھر وہ جو مین سٹریم کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ جو بحث ہوتی ہے، پھر وہ جو پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اس میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، ان کو بھی دیکھیں، چیزیں مین سٹریم ہوں گی. لیکن وسیم آج تھوڑا سا سماعت کے حوالے سے اگر بات کروں تو جسٹس ڈوگر نا بار بار بڑے حساس ہو رہے تھے عمران خان کو لے کے، کہہ رہے تھے آپ لوگ سارے درخواستیں لے کر آ جاتے ہیں، وہ جو جیل میں بیٹھا ہے شخص اس کے بارے میں بھی سوچیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ہر دن ہر بندہ جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اور یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ ریپیٹ کی. اسی نقطے سے متعلق جو آج اب نام سامنے آ رہے ہیں، جو ایک کنفیوژن ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے جو ججمنٹ آتا ہے، ریٹن آرڈر آتا ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کچھ وکلا کے نام بھی دے دیے اور کچھ سیاسی قائدین کے بھی نام دے دیے. حالانکہ ایس او پی تو یہ تھا اور آج تک ہمیں بھی یہ بتایا جاتا رہا، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ بھی یہ بتاتے رہے کہ ملاقات صرف ان سے ہوتی ہے جو عمران خان اپروول دیتے ہیں، جو لسٹ عمران خان مہیا کرتے ہیں. تو پھر جب عمران خان اگر یہ جو نام دیے گئے ہیں، لیٹس سپوز کہ ان میں سے عمران خان کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے سیاسی قائدین میں سے، یا پھر لیٹس سپوز کہ عمران خان کسی ان ناموں میں سے علاوہ کوئی نام ہے ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا نہیں ہوگی؟ کیا عمران خان کے جو وکیل ہیں سب کے تو ان میں نام نہیں ہیں؟ اچھا فردر لٹیگیشن کا راستہ بند نہیں ہوا؟ جسٹس ڈوگر نے یہ کہا ہے کہ اسی طرح کی کوئی درخواست آئے گی تو فیوچر میں یہ ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میرے خیال میں ڈسکس ہونی چاہیے اس سارے معاملے میں. اڈیالہ جیل کا جھوٹ، ہاں اس کے متعلق بات نہیں کی. جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے، آج انہوں نے جب ان سے یہ سوال کیا جسٹس ڈوگر نے کہ سال 2023 کے اکتوبر میں یہ بات طے ہو گئی تھی، ایس او پیز بن گئے تھے کہ جیل مینول کے مطابق جمعرات منگل کو جو ہے وہ عمران خان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے گی اور جمعرات کو وکلا اور دوستوں سے، تو پھر آپ کیوں اس جیل مینول کو فالو نہیں کر رہے؟ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایک تو سیکیورٹی کا مدعا سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، کنسرنز ہیں، میں آپ کو رپورٹ پیش کر دوں گا سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے. ایک تو اس کی وجہ سے 2 دن ملاقاتیں نہیں ممکن، دوسرا ہمیں انتظامات کروانا پڑتے ہیں، تیسرا جو انہوں نے کہا کہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر چوتھا جو انہوں نے نقطہ اٹھایا وہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے. دسمبر تک وہ کہتے ہیں سب ٹھیک تھا، دسمبر کے بعد عمران خان کو جنوری میں سزا ہو گئی، اور جنوری میں جب ان کو سزا ہو گئی تو ان کا جو سٹیٹس تھا وہ کنوکٹڈ پرسن کا ہو گیا، یعنی سزا یافتہ مجرم کا ہو گیا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو پروٹوکولز ہیں وہ بدل جاتے ہیں، وہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو پھر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ تھوڑی سختی کرتے ہیں اور ہر دن ملاقات کرنے نہیں دیتے. تو یہاں پر سامنے بیٹھی عدالت نے کہیں یہ کنٹروڈکٹ تک نہیں کیا کہ عمران خان تو پچھلے کافی عرصے سے آپ ان کو سزائیں دیتے آ رہے ہیں، کچھ عرصہ سزا معطل ہوتی ہے، آپ نئے کیس میں سزا سنا دیتے ہیں. تو وہ عدالت نے سوال نہیں کیا، انہوں نے اپنا جو ہے وہ موقف یہ رکھ دیا اور عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو کیا سزا یافتہ مجرم بھی اگر ہے تو اس سے ملاقات نہیں ہوتی؟ جیلیں تو سزا یافتہوں کے لیے ہی بنی ہے نا. ایک تو ملاقات کی بات ہے، وہیں پہ اس کا سٹیٹمنٹ، اس کا بیان ایئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس متعلق بھی میں نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کا قانون، ایک طرف تو آئین پاکستان ہے جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے جو آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، چلیں وہ بھی کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا. اب لا کون سے ایسے ہیں کہ جو منع کرتے ہیں؟ تو مجھے تو کوئی ایک ایسا قانون نہیں ملا کہ جو روکتا ہو بات کرنے سے، انٹل اور انلیس اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے عوام میں کوئی ہاں اس میں کچھ اس میں شرائط ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ جو کوئی قومی سلامتی کے خلاف اگر کوئی سٹیٹمنٹ نہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ عوامی امن کے خلاف نہ ہو، اور جو ہماری جو ملک کی بنیادی اساس ہے اس کے خلاف نہ ہو. عمران خان نے فیڈریشن کے خلاف آج تک کوئی بیان دیا نہیں، لیکن عمران خان نے توڑنے کا کوئی بیان دیا؟ وسیم لیکن وہ جو تو ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے. وہ جو بیان دیتے ہیں وہ ان کے اب اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ اسے کہیں کہ وہ قومی سلامتی ہے تو یہ بات تو شاید وہ تمغہ نواز حافظ بائے کریں، ایک وہ شخص جو کہ ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، وہ بات اس کو تسلیم نہیں کرے گا. ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ سائبر کرائم کے قوانین موجود ہیں اور پیمرا کے قانون موجود ہیں. پیمرا میں تو ویسے بھی عمران خان کی تصویر اور نام تو چلیں، عمران خان نے کوئی 1.5 سال میں بیٹھ کے اس نے کیا ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ آپ نے اس کے نام اور اس کے اوپر بھی غیر اعلانیہ. پیمرا کہتا ہے کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ٹی وی چینلز کو ہدایات کہاں سے آتی ہیں وہ بند ہے. اسی بہرحال اچھا ایک تو پیمرا کا قانون تھا اور دوسرا پیکا. نواز شریف ملک سے باہر بیٹھے تھے اور ان کے وہ 2-1 بیان جو سوشل میڈیا پہ جاری کرتے تھے وہ نہیں چلے تھے، تو یہاں پہ لوگوں نے گھنگرو پیٹ پیٹ کے جو ہے وہ وسیم وہ باہر بیٹھے تھے، جیل میں نہیں بیٹھے تھے.
आसिफ अली जरदारी का एक जो इंटरव्यू है वो एयर होने से रुक गया था, वो अंडर ट्रायल थे या गालिबन अभी कन्विक्टेड थे या किसी मामले में, बहरहाल वो किसी इदारे की हिरासत में थे, जो हमारी एजेंसीज हैं तहकीकाती, या फिर वो कन्विक्शन तो मेरे ख्याल में उनकी रिसेंट कोई ऐसी नहीं हुई, तो उनका एक जो बहरहाल मुलाकातों पर इतनी सख्त पाबंदी, फैमिली को इतना नहीं, वो तो सहाफी भी जाके मिलते थे, वो तो उनको वहां पर जेल से इंटरव्यूज हुए हैं, जेल के ट्रायल्स में सारे ओपनली जाते थे, ये जो आज बैठकर मुखालिफ बोलते हैं वो खुद बताते हैं। मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू कर ली। अहमद नूरानी उन्होंने एक स्टोरी की, और उस स्टोरी के बाद उनके जो दो भाई हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त पाकिस्तान के इदारों को मतलूब तो हैं लेकिन वो उनकी पकड़ में नहीं आ सकते, वो इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हैं, तो उनके जो दो भाई हैं उनको उठा लिया गया था, गालिबन आज 6 से 7 रोज़ हो गए हैं, 6 रोज़ हो गए हैं, तो उनकी बाजियाबी से मुताल्लिक कोई खबर नहीं है। आज की रोज़ भी जस्टिस इनाम अमीन मिनाज जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो उनके पसंदीदा हैं क्योंकि इसलिए लगाए गए हैं, तो आज उन्होंने समाअत की और एक मरतबा फिर उन्होंने दोहराया कि मैं कोई ऐसा फैसला नहीं दूंगा जिस पर अमल ना हो। तो एक वसीम, आज उन्होंने बताया कि एक आईजी उनसे बहुत ज्यादा मजबूत है, आज उन्होंने बताया कि सब उनसे ताकतवर है। वो नाम भी बताएं। देखें, जब एक जज आके कह रहा हो, आईनी अदालत का जज, कि मैं एक ऐसा फैसला नहीं दूंगा जिस पर अमल ना हो, और वो भी जो हुकूमत के करीब हो, हमने पहले भी ये बात की है, इदारों के भी करीब हो, तो बड़ी माजरत के साथ ये किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के लिए शर्म का मकाम हो सकता है। वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। जज ये देख के फैसला नहीं करता कि इस पे अमल दरामद होगा या नहीं, जज ये देख के फैसला करता है कि इस पे कानून और आइन क्या कहता है। आप बहुत आइडियल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, ये वो जज है जो एडिशनल है। इस वक्त अगर उन्होंने थोड़ा सा भी नाराज कर दिया उनको, जो उनको लेकर आए हैं, तो उनकी नौकरी मुस्तकिल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ सारा मामला नौकरी का है जो काफी मुश्किल से मिली है, उसमें बेहिसी भी उनकी बनती है। ज्यादा ये उनके नातवा कंधे बोझ बड़ा है, वो उठा नहीं सकते। मैंने उस दिन भी बात की थी, आज भी हमें वो करनी चाहिए कि फर्द से कुछ आर्गूमेंट हम मान लेते हैं कि अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी थी वो गलत थी। अहमद नूरानी साहब ने जुर्म किया है, तो अहमद नूरानी साहब के जुर्म की सज़ा उनके भाइयों को कैसे मिलेगी? तो पाकिस्तान के कवानीन में, पाकिस्तान के आइन में तो ऐसी कोई रिवायत, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई सतर, ऐसी कोई शिक नहीं मिलती। पाकिस्तान में जमहूरी आइनी जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम नाफिज है, और ये बात हम नहीं कह रहे, हम तो कहते हैं कि यहाँ जंगल का कानून है, लेकिन इस मुल्क की फ़ौजी क़यादत, इस मुल्क के अरबाब अख्तियार, हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के और वफाकी हुकूमत के करीबी और तमगा नवाज साफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि असल आइन, असल कानून, असल जमहूरियत मुल्क में बहाल ही अब हुई है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाहिद मिसाल है जो मैं दोबारा दोहराता चलता हूँ, जिसे हम बोलते हैं कि गिल्ट बाय एसोसिएशन, एंड एक और है कि 3 जनरेशन पनिशमेंट। शुमाली कोरिया में ये निज़ाम नाफिज है कि अगर एक शख्स ने जुर्म किया है तो उस शख्स की जो 3 नस्लें हैं वो उसकी सज़ा भुगतेंगी, रियासत उन्हें सज़ा देने की मजाज होगी, वो मुजरिम होंगी, यानी एक शख्स जो पैदा हुआ होगा वो भी मुजरिम तस्वुर होगा, और जुर्म करने वाले का पूरा ख़ानदान, उसमें उसके बहन, उसके भाई, उसकी बीवी, उसकी माँ और बाप, उसके बच्चे, उनको उठा भी लिया जाता है, उनको भूखा भी रखा जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है, और कुछ तो उनमें से वापस भी नहीं आते। तो ये मैं बात पाकिस्तान की नहीं कर रहा बल्कि शुमाली कोरिया की कर रहा हूँ, जहाँ पर ये कानून मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर जो वरासती एक डिक्टेटरशिप है वो मौजूद है, अथॉरिटेरियन निज़ाम वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ का जो किंग है वो खुदा माना जाता है, बड़ी मुकद्दस हस्ती माना जाता है, और उसके ख़िलाफ़, और उसने जो एक बात कर दी, वो जो सुर्ख लकीर है उसे पार करने की किसी को इजाज़त नहीं होती। तो शुमाली कोरिया का जो निज़ाम था, गिल्ट बाय एसोसिएशन एंड पनिशमेंट 3 जनरेशन, वो पाकिस्तान में भी नाफिज हो चुका है। बहरहाल ये सूरत हाल है। अभी तक अहमद नूरानी साहब के दोनों भाइयों का कोई अता पता नहीं। रियासत पाकिस्तान तो क्या, इस मुल्क की जो इस्लामाबाद की वफाक की पुलिस है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आती है, और वहीं पर जो इस्लामाबाद की कायनी अदालत के सरबराह हैं, सरबराह तो नहीं, जज हैं, वो भी बेबस नज़र आते हैं। बहरहाल अहमद नूरानी की वालिदा आज अदालत में भी वो ज़ाहिरी बात है कि उनके 2 बेटे इतने दिनों से लापता है और मालूम ही नहीं कहाँ है, किसके पास है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मालूम तो खैर सबको है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, जिसकी वजह से एक माँ पर क्या गुजरती है उन्होंने वो अपनी आप बीती जज साहब के सामने सुनाई भी। लेकिन जज नौकरी की मजबूरी है, या फिर ये वसीम की बात दुरुस्त है कि उनके नातवा कंधे वो बोझ नहीं उठा सकते जो मुकदमा उनके सामने लग चुका है। तो उनकी बेबसी कहें, उनकी बेहिसी कहें, उनकी लाचारी कहें, या उनकी नौकरी पक्की करने की मजबूरी कहें, या आप ढिटाई कहें, आप कोई भी लफ्ज़ अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को फौरी नौयत के मुकदमे में 2 रोज़ बाद तलब करके उनसे ये पूछा है कि आपने अभी तक जो रिपोर्ट है वो मुरतब क्यों नहीं की, FIR का इंदराज अभी तक हुआ ही नहीं। तो ये हमारी आईनी अदालतों का हाल हो चुका है अब, इसलिए सबको अपनी अपनी हिफाजत। जनाब याहिया खान क्या कहते हैं अक्सर, ट्रस्ट सिस्टम, उसके अलावा भी एक फिक्रा यूज़ करते हैं। कौन सा?
کرتے ہیں برل جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا ریجوائز کریں. کیا ہاں وہ کہتے ہیں لیٹس ریجوائس. یہ جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آ گئے ہیں ان کو آپ سسٹم کو ٹرسٹ کریں اینڈ آپ کو خوش ہونا چاہیے اس بات پر, سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس کو. سو آپ سسٹم کو ریجوائس کیجئے جناب یحییٰ خان صاحب, کیونکہ عوام تو رل رہی ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب اگر کوئی اٹھایا جائے گا, کوئی کئی دن لاپتہ رہے گا, تو یہ جنگل کا قانون یہاں پر رائج ہے, آپ کی دادرسی کرنے والا اور سننے والا اب کوئی نہیں رہا. صرف وہ بھی نہیں اٹھایا جائے گا نا, اس کا خاندان بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی کیونکہ شخص گلٹ بائی ایسوسیشن اور 3 جنریشن پنشمنٹ نافذ ہو چکا ہے. شمالی کوریا میں نہیں, پاکستان میں. مجھے وسیم ملک کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.